अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो कोविड-19 और उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से है, और आज मैं बहुत ही एक अहम मौजू पे बात करने वाला हूँ। जो स्टडी आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुख्तसर तौर पे, उसके अंदर आपको कुछ ईसीजी पैटर्न्स नज़र आते हैं, और ये बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि रेमडेसिविर लगने के बाद इंसान की जो दिल की धड़कन होती है उस पर क्या असरात पड़ते हैं। वो लोग जो इस वीडियो को आखिर तक किसी वजह से नहीं देखना चाहते, उनके लिए अर्ज़ किए देता हूँ कि कोरोना के वो मरीज़ जिनको रेमडेसिविर लगती है, उनके दिल की धड़कन ख़तरनाक हद तक कम हो सकती है। किन सूरतों में होती है उनका ज़िक्र आज हम तफसील से करेंगे। चूँकि ये मौजू ऐसा है कि इसकी डिटेल में जाना ज़रूरी है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं स्क्रीन पे दिखाई देता हूँ कि कैसे ये दवाई, कोरोना के अंदर इस्तेमाल होने वाला ये एंटीवायरल एजेंट जो कि इंजेक्शन की सूरत में लगता है, वो कैसे किसी इंसान की दिल की धड़कन को कम कर सकता है, और क्या ये ख़तरनाक भी हो सकता है या नहीं। तो ये कोरोना वायरस है जो कि हमारे जिस्म में जब तकसीम दर तकसीम हो रहा होता तो वो इस तरह से कुछ अपनी कापियाँ बना रहा होता, और आप जानते हैं कि वायरस इसी तरह हमारे जिस्म में अपनी कॉपीज़ बनाकर नशो नुमा पाता है। ज़ाहिर है अक्सर लोग ये नहीं जानते होंगे कि रेमडेसिविर किसी कोरोना के मरीज़ में किस तरह बॉडी में एक्ट करता है, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, तो उनके लिए अर्ज़ किए देता हूँ। ये मैंने एक दीवार बनाई है, उसके अंदर ईंटें जुड़ी हुई हैं। ये हर ईंट कोरोना वायरस के आरएनए या जीनियाती मवाद को बनाने में मदद देती है। तो ये वायरस अपना जीनियाती मादा यूं तामीर करता है, इसकी कॉपियाँ यूं बनती जाती हैं और वायरस पैदा होते जाते हैं, तामीर होते रहते हैं। अब अगर ऐसे शख्स को रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो इस इमारत में एक ख़राब ईंट का काम करता है, यानी वो इस इमारत में एक ख़राब ईंट के तौर पर कहीं फिट हो जाएगा या वो इंस्टॉल हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं कि रेमडेसिविर मिमेक्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोरोना वायरस। तो होता ये कि जब कोरोना वायरस तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो रेमडेसिविर इसको एक फॉल्टी या ख़राब ब्रिक या ईंट प्रोवाइड करता है, जो कि यहाँ पे कहीं किसी सीक्वेंस में जाके फिट हो जाती है। तो अब वो दीवार जो कोरोना वायरस ख़ुद अपने लिए बना रहा था, अपने स्ट्रक्चर की, अपने आरएनए की, उसके अंदर फॉल्ट पैदा हो जाएगा और वो किसी भी लम्हे धड़ाम से गिर सकती है। तो यूं बड़ी फनकारी से ये रेमडेसिविर नामी ड्रग वायरस के, यानी कोरोना वायरस के जीनियाती मादे का हिस्सा बन जाता, और अब ये बनने वाली साख्त जो आपको नज़र आ रही है, जो कि मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, चूँकि डिफेक्टिव है तो ये कोरोना वायरस की मौत का बायस बनती है। तो ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, थोड़ी सी इसकी तफसील में भी जाएंगे जो कि बहुत ही दिलचस्प है, आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन ट्रायल्स में और मरीज़ों पे किए गए तजर्बात से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ये एंटीवायरल एजेंट कोई बहुत ज़्यादा एफिकेसी भी नहीं रखता, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं है। अब ये सब कुछ एक और अंदाज से भी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले दोबारा मैं एक बार बताऊंगा कि कोरोना वायरस अपना रॉ मटेरियल उनको जोड़ जोड़ के इकट्ठा करता है, दीवार बनाता है, अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करता है और इस तरह हमारे जिस्म में ग्रो करता है। जैसे शुरू की स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि बहुत तेज़ी से वायरस मल्टीप्लाई होता है जिस्म में और नुकसान करता है, और हम इसको कहते हैं कि रेमडेसिविर इज़ ए न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। ये ईंट जो रेमडेसिविर की तरफ से प्रोवाइड होती है, इसकी शक्ल बिल्कुल वही होती है जो कि कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल की होती है। तो कोरोना वायरस जब ये असेंबली बना रहा होता है, ईंटें जोड़ जोड़ के रख रहा होता है, तो ऐसी सूरत में अगर उस पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो भी बिल्कुल उसके अपने एक बिल्डिंग ब्लॉक की शक्ल का होता है, और गलती से कोरोना वायरस तेज़ी में मल्टीप्लाई होते होते इसको भी अपने स्ट्रक्चर के अंदर, अपनी इस इमारत के अंदर जोड़ के रख लेता है, फिट कर लेता है। और उसकी वजह यह है कि ये चूँकि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है तो इन ईंटों की शक्ल आपस में मिलती जुलती है, और ये गलतफहमी वायरस को इसीलिए होती है, और इसी वजह से फिर वायरस का बाद में जाके नुकसान भी होता है। अब ये तो हो गया इस रेमडेसिविर नामी दवाई का असर कोरोना वायरस के जीनियाती मादे पर या कोरोना वायरस के ऊपर। अच्छा, इस चीज़ को अब एक और अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं, जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, ये ड्रग कैसे हमारी बॉडी में एक्ट करती है,
اس کے ایک دو میکینزم ہیں، وہ دونوں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ دونوں انتہائی دلچسپ ہیں. تو یہ انجیکشن، یہ ڈرگ ہمارے جسم میں جا کر کورونا وائرس کے پولیمریز نامی انزائم کو انہیبٹ کرتی ہے، اس کو روکتی ہے، اس کو کام نہیں کرنے دیتی. تو دلچسپ بات یہاں پہ یہ بتاؤں کہ جو وائرل پولیمریز ہوتا ہے وہ یہی اینٹیں اٹھا اٹھا کے رکھنے کا کام کرتا ہے، یعنی وہ مستری ہوتا ہے، میسن ہوتا ہے، وہ یہ ساری اینٹیں جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہوتا ہے. تو جو اینٹیں جوڑ جوڑ کے رکھنے والا مستری ہے اس کو قابو کر لیا جائے، اس کو زخمی کر دیا جائے، اس کو ڈیمیج کر لیا جائے، تو پھر وائرس اپنا جینیاتی مواد اکٹھا نہیں کر سکتا، اس کو جوڑ جوڑ کے رکھ نہیں سکتا. اب ایک بہت ہی اہم ڈسکشن یہاں پہ کر لیتے ہیں، کیا یہی پولیمریز انزائم انسانی جسم میں بھی پایا جاتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ وائرس کے اندر تو یہ انزائم ہے جس کو سٹاپ کر کے وائرس کو یہ ڈرگ مار دیتی ہے. تو اگر یہی انزائم ہمارے اپنے جسم میں بھی موجود ہے، ہمارے اپنے سیلز کے اندر بھی موجود ہے، تو ظاہر ہے یہ دوائی ہماری باڈی کو بھی نقصان دے سکتی ہے. تو اب اس کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ جو ریمڈیسیویر کی ایفینٹی ہے یا رجحان ہے یا محبت ہے وائرس کے پولیمریز کی طرف، وہ 500 گنا زیادہ ہے بنسبت انسان کے پولیمریز کے، یا یہ 500 گنا کورونا وائرس کے جینیاتی مادے کو زیادہ اٹیک کرے گا بنسبت انسانی آر این اے کے. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ دوائی وائرس کے جینیاتی مادے کو نقصان پہنچاتی ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسانی جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اس کو ہم کولیٹرل ڈیمیج کہہ سکتے ہیں، جو کہ یہ دوائی کرتی ہے. اب انسانی پولیمریز یا یہ انزائم کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ یہ سیل کے مائٹوکونڈریا جو کہ پاور ہاؤس ہوتے ہیں وہاں یہ پایا جاتا ہے. تو یہ دوائی ہمارے مائٹوکونڈریا میں جائے گی اور وہاں پہ جا کے پولیمریز انزائم کو سٹاپ کرے گی اپنے فنکشن سے. تو یہ دوائی ریسرچ یہ بتاتی ہے، جو شروع میں نے آپ کو بتایا، کہ انسانی مائٹوکونڈریا کے اندر پولیمریز کو سٹاپ کر کے اس پاور ہاؤس کو ڈسٹرب کرتی ہے، اس کو نقصان پہنچاتی ہے. تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہماری باڈی کے اندر ہارٹ جو ہے یہ بہت زیادہ انرجی کنزیومنگ آرگن ہے. یہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، کبھی سٹاپ نہیں کرتا. ہماری باڈی آرام کر لیتی ہے مگر دل کبھی آرام نہیں کرتا، کیونکہ اگر یہ دل آرام کر لے تو ظاہر ہے موت واقع ہو سکتی ہے. تو ہمارے جسم کے اندر اعضاء کو اگر دیکھا جائے، سب سے بڑی قربانی کی مثال، سب سے بڑی خدمت کی مثال وہ ہارٹ یا دل پیش کرتا ہے، جو کبھی خاموش نہیں ہوتا اور اعضاء کی خدمت میں پیش رہتا ہے، کیونکہ ہمارے اعضاء کو ہر وقت خون کی ضرورت ہوتی ہے اور دل ایک پمپنگ آرگن ہے. تو ایسا آرگن جو ہر وقت چلتا رہتا ہے، جو ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، اس کو ہمیشہ انرجی کی زیادہ ضرورت رہتی ہے. اس لیے آپ کے جو کارڈیک مایوسائٹس ہیں، جو دل کے سیلز ہیں، ان کے اندر جو مائٹوکونڈری ہیں ان کو بھی انرجائز رکھنا ہر وقت ضروری ہے. تو یہ ایڈینوسن نامی دوائی جو ہے یہ ٹیکی کارڈیا کے لیے علاج کے طور پہ دی جاتی ہے، اور جن کو پیروکسزمل سپرا وینٹریکولر ٹیکی کارڈیاز ہوتے ہیں، یا سادہ الفاظ میں جن لوگوں کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، 100 سے اوپر ہوتی ہے، 120، 150، 160، 170، اس رینج میں جن کی دل کی رفتار ہوتی ہے، تو اس کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایڈینوسن نامی دوائی ایسے پیشنٹس کو دی جاتی ہے ہاسپٹلز میں. تو یہ ایڈینوسن نامی دوائی this is a structural analog of remdesivir. ان کے جو سٹرکچرز ہیں، جو کی ریجنز ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں. ایڈینوسن کا اور ریمڈیسیویر جو آج ہمارا ٹاپک ہے، ان کی ساخت ملتی جلتی ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ریمڈیسیویر کا دوسرا میکینزم آف ایکشن بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح ہمارے دل کی دھڑکن کو روکتی ہے. تو یہ سائیڈ ایفیکٹ کا میکینزم ہوگا بیسیکلی. تو دیکھتے ہیں کہ ایڈینوسن نامی دوائی ٹیکی کارڈیا میں کیسے یوز ہوتی ہے. ٹیکی مینس فاسٹ، کارڈیا فرام ہارٹ، فاسٹ ہارٹ. تو اس کا ایکشن بریڈی کارڈیا کاز کرنا. بریڈی مینس سلو، کارڈیا اگین ہارٹ، تو سلو ہارٹ. تو یہ بڑھی ہوئی دل کی دھڑکن کو کم کرتی ہے. اور ریمڈیسیویر بھی اسی طرح ہی بریڈی کارڈیا کاز کرتی ہے، بیکاز دے آر اسٹرکچرل اینالاگز. جو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. تو کسی انسان کی جو نارمل دل کی دھڑکن ہوتی ہے وہ 70 سے 100 کے بیچ میں ہوتی ہے کسی ہیلدی انسان کی. اگر یہ 70 سے کم ہے تو اس کو بریڈی کارڈیا کہتے ہیں، سلو ہارٹ. اگر یہ 100 سے اوپر ہے تو اس کو ٹیکی کارڈیا بول سکتے ہیں، جو کہ تیز دل کی دھڑکن ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ آپ اپنے سینے میں فیل کرتے ہیں اپنے ہارٹ کو اچھلتا ہوا.
تو فار ایگزامپل کوئی ایسا مریض ہے جس کے دل کی دھڑکن پہلے سے کم ہے یا وہ اسٹرگل میں رہتا ہے، اس کا ہارٹ پراپرلی فنکشن نہیں کر رہا، ایج کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی کارڈیک مینیفیسٹیشن کی وجہ سے، دل کی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو، انجائنا ہوتے رہتے ہوں، اس کو پرانی شوگر ہو، پرانا بلڈ پریشر ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہارٹ ریٹ کو متاثر کرتی ہیں۔ تو ایسے مریض کو اگر کورونا ہو جائے، اس کو ہاسپٹلائز کر دیا جائے اور ڈاکٹر یہ تجویز کریں کہ اس کو ریمڈیسیویر نامی انجیکشن کی ضرورت ہے، تو یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں احتمال یہ ہے کہ ریمڈیسیویر اگر لگ گیا تو وہ دل کی دھڑکن کو اس حد تک کم کر سکتا ہے کہ وہ موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ اور اس ریسرچ میں بھی یہ دیکھا گیا کہ ریمڈیسیویر لگنے کے بعد کچھ مریضوں کی دل کی دھڑکن 30 یا اس سے بھی کم دیکھی گئی، جو کہ بہت ہی لائف تھریٹننگ ہے۔ اور ایسی صورت میں آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ فلاں شخص کی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی، وہ دراصل بریڈی کارڈیا ہوتا ہے، اور یہ اس حد تک کم ہو جاتا ہے کہ انسان کی نبض، انسان کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور وہ موت کا باعث بنتی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جیسے پچھلی کچھ ویڈیوز میں نے بتایا تھا کہ دھڑا دھڑ یہ انجیکشن استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی پراپر یوز کیا ہے، ایمرجنسی بیسس پہ سب کو لگائے جا رہے ہیں، تو یہ چیز بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو پلیز ان چیزوں کو ایویلیویٹ کیجئے اور اس کے بعد یہ انجیکشن لوگوں کو لگائیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ریمڈیسیویر لگنے سے ایسے لوگوں کا جن کا ہارٹ فنکشن پہلے سے کم ہے، ان کی کارڈیک اریسٹ سے موت ہو جائے۔ ان نئی آنے والی ادویات کا چونکہ ڈاکٹرز کو بھی زیادہ علم نہیں، ظاہر ہے پیشنٹس کو تو بالکل بھی نہیں ہے، تو آپ کسی صورت اگر ایک عام شخص ہیں سیلف میڈیکیشن نہ کیجئے اور کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ انجیکشن لگوائیے۔ لیکن وہی بات ہے کہ میں نے کچھ مستند لوگوں کو بھی غلط پرسکرپشن لکھتے ہوئے اس پینڈیمک کے دوران دیکھا ہے، جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ پلیز اسٹڈی کیجئے ان چیزوں کو، یہ ہائیلی ایوالونگ ٹاپک ہے، بہت تیزی سے سینیریو بدل رہا ہے، بہت تیزی سے یہ سب پکچر بدل رہی ہے، تو آپ کو نئی آنے والی اسٹڈیز ریسرچ کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہوگا اور آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ پلیز اس بات پہ غور کیجیے گا اور ناراض بھی نہ ہوئیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔